محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بسم اللہ کی عظمت اور اس کے بے شمار فوائد کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بسم اللہ کے ذریعے حاصل ہونے والی برکات اور اس کے معجزات کیا ہیں، اور یہ بھی کہ بسم اللہ پر یقین رکھنے والوں کے ایمان افروز واقعات کو جاننا آپ کے ایمان کو کس طرح تقویت دے سکتا ہے۔ بسم اللہ کی اہمیت اور برکتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آپ کے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور کرے گی۔ محترم ناظرین، جب انسان اپنی زندگی میں صرف ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو اس کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، تو اس کے دل میں سب سے پہلے یہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر کون سی کنجی ہے جو سارے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اور جب وہ اس کا جواب تلاش کرنے نکلتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے یہ کنجی کسی بڑے خزانے، کسی نایاب پہاڑ یا کسی مشکل مقام پر نہیں رکھی، بلکہ یہ کنجی ایک ایسے جملے کی صورت میں اس کے دل اور زبان پر رکھ دی ہے جو مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے اور طاقت میں پہاڑوں کے برابر بھی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے پڑھ کر نسلوں نے کامیابیاں حاصل کی، بادشاہوں نے فتوحات دیکھی، عام لوگوں نے سکون پایا اور گناہ گاروں نے مغفرت چنی۔ یہی وہ جملہ ہے جسے ہم بسم اللہ کہتے ہیں۔ یہی وہ جملہ ہے جس کے معجزات اور کرشمات نے ہمیشہ انسان کو حیران کیا۔ ناظرین، بسم اللہ کی فضیلت اور اس کے فوائد صرف الفاظ کی حد تک نہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان، عمل اور زندگی کے ہر پہلو میں حیرت انگیز اثر رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اس میں بھی بسم اللہ کا درس شامل تھا۔ اللہ رب العزت نے بسم اللہ میں ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ اگر ہم اس کا صحیح معنوں میں اعتقاد رکھیں اور ہر جائز کام میں اسے ابتدائیہ بنائیں تو ہمارے ہر عمل میں آسانی، برکت اور کامیابی کا دروازہ کھل جائے گا۔ افسوس کہ آج کے دور میں بہت سے مسلمان اس عظیم حقیقت سے لا علم ہیں، لیکن جو لوگ بسم اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے ایمان اور عمل میں ایک الگ ہی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمارا خالق ہے بلکہ ہمارا پالنہار بھی ہے۔ وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، ہمیں ہر اچھے کام میں کامیابی اور برکت عطا کرے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ہر جائز اور نیک کام کو اللہ کے بابرکت نام سے شروع کریں۔ یہ نہ صرف اسلامی تعلیم ہے بلکہ ہر عمل کو برکت، آسانی اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے نام کی عظمت کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، ہماری صورتیں بنائیں اور ہمیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہی اللہ ہمارا رب ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ اور یاد رہے کہ اس کے نام میں بھی وہی برکت، عظمت اور رحمت ہے جو اس کی ذات میں ہے۔ اس لیے تمام جائز اور نیک کاموں کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنا نہ صرف سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بلکہ اس عمل میں اللہ کی خاص مدد، آسانی اور کامیابی بھی شامل ہوتی ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی عمل نیکی اور عبادت سے متعلق ہو تو اللہ کی مدد اور قبولیت اس عمل کو مکمل کرنے میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کے بہترین اثرات و نتائج بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے فرماتے تھے، خطوط لکھتے وقت بھی اللہ کے نام سے شروع کرتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا، 4000 خطاؤں کو معاف کرے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ ناظرین، بسم اللہ کی برکت اور اثرات صرف نیک لوگوں یا پیغمبروں تک محدود نہیں ہیں بلکہ ہر اس شخص تک پہنچتے ہیں جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور پتھر برسا گئے۔ اللہ نے قسم کھائی کہ جس کام میں بسم اللہ لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی،
کسی بیمار پر پڑھا جائے تو شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا اس کے اعمال میں برکت اور کامیابی شامل ہوگی۔ ایک واقعہ میں ایک فاسق شخص کو بخشش نصیب ہوئی کیونکہ ایک دن اس نے بسم اللہ کی اہمیت کو دیکھا اور دل میں اس کا اثر پایا۔ اسی طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو بسم اللہ کے احترام اور محبت کی بدولت ولایت کا مقام حاصل ہوا۔ یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ بسم اللہ میں کتنی برکت، اثر اور روحانیت ہے، اور یہ ہمارے ایمان اور اعمال کی کامیابی کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ بسم اللہ کی تعظیم کرنا اور اسے ہر نیک عمل میں شامل کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں برکت، کامیابی اور قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ زندگی میں جن لوگوں نے اس جملے پر یقین کیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہے۔ کہیں ایک چرواہا دریا کے کنارے بسم اللہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھتا ہے، کہیں ایک بوڑھی عورت رزق پکاتی ہے اور بسم اللہ پڑھتے ہی اس کی ہانڈی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی درویش جنگل میں بیٹھا بسم اللہ پڑھ کر شیر کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو کہیں کوئی بچہ گم ہوتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے اسے راستہ مل جاتا ہے۔ یہ دنیا عجیب ہے، مگر عجیب تر وہ ایمان ہے جو اس جملے کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ جب کوئی بندہ بسم اللہ کے ساتھ اپنا کوئی عمل شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجب یقین اترتا ہے، ایک عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ تنہا نہیں رہا۔ کبھی کبھی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، شاید اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ دروازہ کھولنے کے لیے دستک دینا پڑتی ہے، اور بسم اللہ وہ دستک ہے جو اللہ کے سب سے قریب دروازے پر دی جاتی ہے۔ جو شخص بسم اللہ پڑھ کر اپنے رزق کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو بیمار بسم اللہ پڑھ کر دوا کھاتا ہے اس کے لیے شفا کے دروازے کھلتے ہیں۔ جو خوف زدہ ہو کر بسم اللہ پڑھتا ہے اس کا خوف ٹوٹ جاتا ہے، اور جو شخص مشکل میں بسم اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے مشکلات ریت کی دیواروں کی طرح بکھر جاتی ہیں۔ کتابوں میں، حکایتوں میں، بزرگوں کے اقوال میں، تاریخ کے ورقوں میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جن میں بسم اللہ نے حیرت انگیز طریقے سے انسانوں کی زندگی بدلی۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے سڑک پر پڑا ہوا ایک کاغذ اٹھایا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے ادب سے اس کاغذ کو صاف کیا، آنکھوں سے لگایا اور گھر جا کر کسی بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اس رات اس نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ اس سے کہہ رہا ہے، تو نے زمین پر اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ نے تیرا نام لوح محفوظ میں بلند کر دیا ہے۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس کے چہرے پر ایسی روشنی تھی کہ لوگ حیران تھے کہ رات بھر میں اس کے اندر کیا تبدیل ہوا۔ یہ ہے وہ ادب، یہ ہے وہ احترام، یہ ہے وہ معجزہ جو بسم اللہ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایک آدمی فاسق بھی تھا، بدعمل بھی تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کے نام کا ادب موجود تھا۔ جب بھی کوئی بسم اللہ پڑھتا وہ احترام سے خاموش ہو جاتا۔ اس کا دل ابھی گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر زبان پر اللہ کے نام کی وقت قائم تھی۔ ایک دن وہ بیمار ہوا، بہت کمزور ہو گیا، اور جب اس کی روح نکل رہی تھی تو اس نے دھیرے سے کہا، یا اللہ، میں تو گناہ گار تھا مگر تیرے نام کی بے ادبی کبھی نہیں کی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ لکھا ہے کہ اسی رات ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ اس آدمی کی مغفرت ہو گئی۔ جب پوچھا گیا کہ اس کے اعمال تو کچھ نہ تھے، کیسے بخشا گیا؟ جواب ملا، اس نے بسم اللہ کا ادب کیا تھا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے جو انسان کی قسمت کو بدل دیتی ہے۔ کوئی بڑا نیک بنے یا چھوٹا سا عام انسان، اگر اس کے دل میں اللہ کے نام کی عظمت ہو تو اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ بسم اللہ ایک ایسا خزانہ ہے جو نہ ختم ہوتا ہے، نہ کم ہوتا ہے، نہ کسی زمانے میں اس کی تاثیر گھٹتی ہے۔ بسم اللہ کی روشنی قیامت تک کے لیے رب نے قائم رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگیاں صرف اس وجہ سے بدل گئیں کہ انہوں نے اپنے روزمرہ کے کام بسم اللہ سے کرنا شروع کیے۔ گھر میں برکت آ گئی، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، دلوں میں رحمت پیدا ہو گئی، رزق میں اضافہ ہو گیا، کاروبار چل پڑا، بچے فرما بردار ہو گئے۔ اس کا راز کسی مشکل عمل میں نہیں تھا بلکہ ایک آسان جملے میں تھا، اور وہ تھا بسم اللہ۔
کئی ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو کھانا کھلاتے وقت بسم اللہ نہیں سکھاتے اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ بچے ضدی کیوں ہوگے، بے چین کیوں ہوگے۔ حالانکہ اگر بچے کو بسم اللہ کی عادت بچپن سے ڈال دیں تو وہ بچہ نہ صرف باادب بنتا ہے بلکہ اس کے رزق، عقل اور تربیت میں بھی نور داخل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک چھوٹے سے کام کو معمولی سمجھ کر بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، مگر وہی چھوٹا سا کام اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی بسم اللہ پڑھتا ہے وہ برکتوں میں لپٹا رہتا ہے۔ بسم اللہ محض دعا نہیں بلکہ اللہ کے دروازوں کی چابی ہے۔ یہ ایسا نور ہے جو دلوں کو جگمگا دیتا ہے، آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے، روح کو طاقت دے دیتا ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کو بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہوتی ہے مگر یقین نہیں ہوتا، جبکہ کچھ لوگوں کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر ناممکن کام کر جاتے ہیں۔ فرق صرف یقین کا ہے، کیونکہ بسم اللہ کی تاثیر میں کبھی نہیں ہوتی، کمی ہمیشہ یقین میں ہوتی ہے۔ جو دل یقین سے بسم اللہ پڑھتا ہے وہ معجزہ دیکھتا ہے، جو بے دلی سے پڑھتا ہے وہ صرف لفظ ادا کر کے گزر جاتا ہے۔ لوگوں نے بسم اللہ کے ساتھ اپنے دل کے دروازے کھولے، اللہ نے ان کے مقدر کے دروازے کھول دیے۔ کچھ نے بسم اللہ کے ساتھ رزق مانگا، رب نے خزانے کھول دیے۔ کچھ نے بسم اللہ کے ساتھ محبت مانگی، گھروں میں سکون آ گیا۔ کچھ نے بسم اللہ کے ساتھ صحت مانگی، بیماری ختم ہو گئی۔ یہ سب واقعات ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بسم اللہ روح کی غذا ہے، رزق کی چابی ہے، مشکلات کا حل ہے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا خالق ہے بلکہ ہمارا پالنے والا، رزق دینے والا اور ہر اچھے کام میں ہماری مدد کرنے والا بھی ہے۔ اس کی رحمت و کرم بے مثال ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت اور برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنورے، ہم اچھے اعمال کریں اور ان کے ذریعے اپنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے زندگی کے ہر اہم کام کے لیے اپنے بابرکت نام سے شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہر کام میں برکت کا دروازہ کھولتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس نے زمین کو ہمارے لیے رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اس کی تمام مخلوقات میں بڑی حکمتیں ہیں اور راز ہیں۔ اسی طرح اس کا نام بھی انتہائی بابرکت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کا نام ہر کام میں برکت کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا اپنے ہر اچھے عمل کو اللہ کے بابرکت نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا نہ صرف ایک اسلامی تعلیم ہے بلکہ اس سے ہمارے کاموں میں برکت، کامیابی اور آسانی آتی ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام میں بے رکاوٹ آسانی سے مکمل ہوں، ان میں خیر و برکت شامل ہو، تو ہمیں اپنے تمام اچھے کاموں کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا عمل نیک ہے تو اللہ اس کے بہترین اثرات ہمیں عطا کرے گا اور ہم کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ اپنے تمام اعمال کی ابتدا اللہ کے بابرکت نام سے کی۔ وہ جب بھی کوئی اہم کام کرتے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکام و بادشاہوں کو خطوط بھیجے تو ان کا آغاز بھی اللہ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بسم اللہ کی اہمیت نہ صرف دینی ہے بلکہ یہ ہر کام میں خیر و برکت کی ضمانت بھی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے وقت بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ یہ تمام کاموں کے لیے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب اور مبارک عمل ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کھانے پینے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے اور ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے، اس سے وہ عمل بابرکت ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بسم اللہ کے ذریعے اللہ کی ہر مخلوق، خواہ وہ خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری،
فیض یاب ہوتی ہے۔ اس میں جلال بھی ہے، جمال بھی، اور یہ عمل اللہ کی قدرت، عزت، منزلت اور قوت کی علامت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں لکھے گا، 4000 گناہ معاف کرے گا اور اس کے درجات بلند کرے گا۔ سبحان اللہ! اللہ کی عطا کا کیا کہنا! اس کے باوجود افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس عطا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج کل ہر شخص دنیا کی دوڑ میں لگا ہے اور بہت کم افراد ہیں جو اللہ کے نام کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات غور طلب ہے کہ آج کے دور میں علم بہت ہے لیکن یقین کم ہے۔ اس چرواہے کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ پر کامل یقین اور اعتماد ہو تو اللہ تعالیٰ ہر کام میں مدد فرماتا ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے نہ صرف دنیاوی کام آسان ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کے عظیم فوائد ہیں۔ ایک اور واقعہ حضرت منصور ابن عمار کے حوالے سے منقول ہے۔ یہاں ایک بچہ جس پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا، رات کے وقت خواب میں اسے ہدایت دے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دروازے حکمت کھولنے کی توفیق دی۔ یہ سب کرشمات بسم اللہ کی تعظیم اور اس پر ایمان رکھنے کے سبب حاصل ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کینسر کو علاج کے لیے اپنے سر پر رکھے ہوئے بسم اللہ کے نسخے سے شفا دی۔ یہ واقعات واضح کرتے ہیں کہ بسم اللہ کی تعظیم اور اس پر ایمان انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 2 مخصوص نام شامل ہیں، اللہ اور رحمان۔ یہ دونوں نام اس قدر مقدس اور بابرکت ہیں کہ کسی اور کو موسوم نہیں کہا جا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر جائز اور اہم عمل کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے بچنا ہو تو بسم اللہ پڑھا جائے، کیونکہ اس کے 19 حروف کے بدلے 19 فرشتے اتر کر انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے زہر کا پیالہ دیا اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کی قدرت سے انہیں نقصان نہ پہنچا۔ یہ سب واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بسم اللہ کی تعظیم اور اس پر ایمان انسان کو ہر شر اور نقصان سے محفوظ رکھتا ہے اور ہر جائز کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، بسم اللہ کی برکت سے نہ صرف کام میں آسانی اور برکت حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ شیطان کو دور کرنے اور انسان کو نیک اور صالح بنانے میں مدد دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتا ہے تو شیطان اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مشرکین اپنے کاموں کی ابتدا بتوں کے نام سے کرتے تھے، جبکہ مسلمان ہر جائز اور نیک کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں تو اللہ کی برکت شامل ہوتی ہے اور کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سب واقعات، کرشمات اور فضائل ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ بسم اللہ کی صحیح تعظیم، احترام اور اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ ناظرین، بسم اللہ کی عظمت اور تاثیر آج بھی ویسی ہی ہے جیسی زمانہ قدیم میں تھی۔ یہ نہ صرف انسان کی دنیاوی زندگی کو برکت دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے درجات بلند کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے میں دیکھا گیا کہ ایک گناہ گار کی بیوی کے بچے کو مکتب میں بسم اللہ پڑھایا گیا، جس کے سبب اللہ نے والد پر عذاب ختم کر دیا۔ اسی طرح کئی بزرگ اور اولیاء اللہ نے بسم اللہ کی تعظیم سے اللہ کی خاص نگاہ اور قرب حاصل کیا۔ یہ سب واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بسم اللہ کی تعظیم اور اس پر ایمان رکھنے والا شخص اللہ کے قرب اور برکت سے مالا مال ہوتا ہے۔ ناظرین، بسم اللہ نہ صرف انسان کو کامیاب بناتا ہے بلکہ یہ دعا، عبادت، وضو، کھانے پینے، سفر اور ہر جائز عمل میں برکت کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کی تعظیم کے ساتھ پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے فرماتے تھے اور اسی سنت کی پیروی آج بھی مسلمان کے لیے رہنمائی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت اور برکتوں کو سمجھنا اور ان پر ایمان لانا ہماری زندگیوں کو خوشحال اور برکتوں سے بھر دے گا۔ یہ صرف ایک عبارت نہیں بلکہ اللہ کے عظیم نام کی ایک گواہی ہے جو ہر اچھے عمل میں برکت لاتی ہے۔